تقاریر سنی. اور یہ مقبول جان صاحب سے تو میرا اختلاف کوئی 180 ڈگری نہیں بلکہ 360 ڈگری کا ہے. لیکن ایک بات سے ان کا آج مجھے اتفاق ہو گیا. انہوں نے کہا کہ جو آئی لو یو جب کہتے ہیں تو وہ آپ آرام سے کہہ دیتے ہیں, اور جب آپ کہتے ہیں کہ مجھے تم سے عشق ہے تو پسینہ آ جاتا ہے ماتھے پہ. اس سے مجھے بڑا اتفاق ہے. لیکن جو بات مجھے تم سے عشق میں ہے نا, وہ آئی لو یو میں نہیں ہے. تو میں نے تو جب بھی اظہار محبت کیا ہے تو میں نے تو اردو میں ہی کیا, انگریزی میں نہیں کیا. باقی انہوں نے مسلمانوں کے سائنس پر احسانات گنوائے ہیں بڑی ڈیٹیل سے. تو اس بارے میں مشتاق احمد یوسفی کا ایک جملہ ہے کہ جتنا وقت ہم اپنے بچوں کو مسلمانوں کے سائنس پر احسانات بتانے میں صرف کرتے ہیں, اگر اس کا 10واں حصہ بھی ہم سائنس پڑھانے میں صرف کر دیں تو یہ بہت بڑا احسان ہوگا. اس طرف توجہ نہیں. ایک اور بات جو یہاں بڑی شدومت سے کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ہمیں نصاب پڑھایا جا رہا ہے یہ سارا اسی کا کیا دھرا ہے. یہ جو ہم سنڈریلا پڑھتے ہیں اور شیخ عبد القادر جیلانی نہیں پڑھتے, مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے کون سا نصاب پڑھا ہے. میں نے بہرحال شیخ عبد القادر جیلانی کی کہانی تو پڑھی تھی. آج کل کے جو سب سے جدید سکول ہیں, میں ویسے ان کا نصاب بھی آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں, اور مجھے کوئی پوائنٹ آؤٹ کر دے کہ اس میں کون سی قابل اعتراض باتیں, بہت ساری ہوں گی لیکن کم از کم یہ نہیں ہے. لیکن ہم اس بحث میں جائے بغیر ایک بات ویسے میری سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ جو 1.25 لاکھ مدارس ہیں, ادھر تو وہی نصاب پڑھایا جا رہا ہے نا جو وہ فرما رہے تھے. ادھر تو کوئی شیکسپیئر نہیں پڑھایا جا رہا, ادھر تو وہ ساری چیزیں پڑھائی جا رہی ہیں جو ان کا دل چاہتا ہے. تو ادھر کوئی فارابی, کوئی ابن سینا, کوئی ابن الہیثم کیوں نہیں پیدا ہو رہا؟ ادھر کسی نے کوئی سائنسدان کیوں نہیں پیدا کر دیا؟ کوئی بہت بڑا تھنکر کیوں نہیں پیدا ہو رہا؟ ادھر کا تو نصاب سارا ان کی مرضی کے مطابق ہے. پھر کیا پرابلم ہے؟ میں اس ڈبیٹ میں پڑھتا ہی نہیں کہ انگریزی اسکولوں میں کیا پڑھایا جا رہا ہے, وہی پڑھایا جا رہا ہوگا جو یہ کہہ رہے ہیں. لیکن جہاں ان کی مرضی کی چیزیں پڑھائی جا رہی ہیں وہاں سے کیا پیدا ہو رہا ہے؟ کوئی مجھے ایک مثال دے دیں, دنیا میں چھوڑ دیں, پاکستان کے لیول کی کوئی مثال دے دیں کہ جناب یہ ہیں ہمارے وہ سپوت جنہوں نے اس مدرسے سے پڑھا اور یہ کارنامہ, یہ تھیسس, یہ ڈیسرٹیشن لی جو عالمی سطح پر ریکگنائز ہوئی, یہ ایجاد کر دی, یہ ان کی ریسرچ تھی, یہ مقالہ تھا. دین میں بتا دیں کوئی ایسا انہوں نے کارنامہ جو بین الاقوامی سطح پر کوئی کیا ہو. تو میرا خیال ہے کوئی نہ کہیں کوئی چیز ہم مس کر رہے ہیں جس کو ہم شاید جس کا اظہار کر نہیں